وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں تمام وارڈز آپس میں جڑے ہیں، صرف متاثرہ وارڈ کو روکا گیا ہے۔ متاثرہ وارڈ میں 15 نومولود بچے موجود تھے۔ دائیں بائیں وارڈز میں بھی آکسیجن اور دیگر سہولیات موجود تھیں۔ غفلت ثابت ہوئی تو کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ 14 بچوں کی ہلاکت کی کنفرمیشن ہو چکی ہے۔ ایک بچہ جو ہے اس کو سٹاف نے بچا لیا۔ اب تک کی جو ابتدائی رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ آگ جو شروع ہوئی وہ شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے ہوئی، اور اس کے بعد چونکہ آئی سی یو میں، اور خاص طور پہ جو نوزائیدہ بچوں کا آئی سی یو ہوتا ہے، اس وارڈ میں گیس کے سلنڈرز، گیس کی لائنز اور دیگر بہت سارے پلاسٹک کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، تو بہت تیزی کے ساتھ وہ آگ جو ہے وہ آئی سی یو میں پھیلی، اور انفارچونیٹلی اس سے جیسے میں نے بتایا کہ 14 بچوں کی ہلاکت ہو گئی، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا یہ ایک المیہ ہے۔ ابھی تک جو میری انتظامیہ سے بات ہوئی، ڈی صاحب موجود ہیں، سیکرٹری ہیلتھ موجود ہیں، 4 ہمارے وہاں پہ ڈاکٹرز، 2 ڈاکٹرز اور 2 نرسز اور پیرامیڈکس وہاں موجود تھے۔ وہ محفوظ رہے ہیں اس آگ میں، انہی میں سے ایک نے ایک بچے کو بچایا۔ اس کے علاوہ جو چند مدرز تھیں، مائیں وہاں موجود تھیں لیکن وہ سائٹ پہ تھیں، وہ محفوظ رہیں۔ اس وقت تک حتمی طور پہ اس واقعے کی جو کازز ہیں، جن وجوہات کی بنیاد پہ یہ واقعہ ہوا ہے، ان کا تعین نہیں کیا جا سکا، لیکن ہمارے جو فورینزک کے ہیڈ ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ میں نے ابھی جائے حادثہ کا معائنہ کیا ہے، وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کس جگہ سے شارٹ سرکٹنگ ہوئی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں انہی میں سے کہ جو ایئر کنڈیشنڈ ہیں ان کا کمپریسر میں دھماکہ ہوا ہے، اور اس کے بعد آکسیجن لائنز میں یہ آگ پھیلی ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ دھماکہ شارٹ سرکٹنگ سے ہو یا ایئر کنڈیشن کے کمپریسر سے ہو۔ اس کی تیزی سے پھیلنے کی وجہ وارڈ کے اندر جو آکسیجن کی لائنز تھیں اور آکسیجن کے سلنڈرز اور سپلائی تھی،